الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد حضرات محترم، محرم الحرام کی بابرکت ساعتیں ہمارے درمیان حرمت والے مہینے کی موجود ہیں، اور جیسے جیسے ہم 10 محرم الحرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، سید الشہداء امام عالی مقام جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کے ان عظیم افراد اور جان نثاران کربلا کی یاد ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر، تصور اور تخیل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے لازوال قربانی پیش کی، تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور تقریباً 1350 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے. ہر سال جیسے ہی انسیڈنٹ آف کربلا، ٹریجڈی آف کربلا، سانحہ کربلا کے وہ ایام آتے ہیں تو پوری امت مضطرب ہوتی ہے. ہر گھر میں اہل ایمان تو اہل ایمان، ہم نے کفار اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے اندر بھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کائنات عالم نظر آتی ہے. ہر سال لوگ تو سال بائی سال ذکر اہل بیت کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ہر سال کا ہر دن اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے تذکرے میں گزارتے ہیں اور اسے اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں. آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے ریزن تھے کہ جن کی بنا پر امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کیا اور شبیہ مصطفیٰ نوجوان علی اکبر کو بھی قربان کیا. اور علامہ ابن عساکر اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ سانحہ کربلا کے اندر جو 72 نفوس جنہوں نے دین کی خاطر شہادتیں پیش کی ہیں، ان 72 نفوس میں سے 20 افراد وہ تھے جن کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ. یہ بات سمجھنے کی ہے، ذرا اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو عقل بھی دی ہے، فہم بھی دی ہے، اور یہ جتنا دین اور محبت مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار کی محبت کا جو رنگ ہم سب کے چہروں پر اس وقت نظر آ رہا ہے،
یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے نانا جان کی حرمت اور ان کے دین کی حرمتوں کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کے ہر فرد کی، ہر طبقہ فکر کی قربانی پیش کر کے، بلکہ پوری امت کی طرف سے اپنی قربانی پیش کر کے جو کفارہ ادا کیا ہے، اس پر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی الفاظ میں اتنی طاقت ہے، اور نہ ہی ہمارے جذبات اور احساسات کے اندر وہ اتنی وسعت ہے کہ ہم اس کو پیش کر سکیں، کیونکہ اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ جو بندہ دل سے اس سانحے کو محسوس کرتا ہے تو اسے دین کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، سنت کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، محبت اہل بیت کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ کے دین کی حرمتوں کی حفاظت کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو علماء اور محدثین نے، علامہ ابن عساکر نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک نبی پاک کے دین کے دفاع کے لیے، یا تحفظ ناموس رسالت کے لیے، یا تحفظ ناموس دین کے لیے، یا تحفظ ناموس قرآن کے لیے، یا تحفظ ناموس حدیث کے لیے، یا تحفظ ناموس انبیاء کے لیے، یا تحفظ ناموس صحابہ کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے امت جب بھی اس کا دفاع کرے گی، امت کے سامنے اسوہ حسینی موجود رہے گا، اور اسوہ حسینی ہر جو ہے وہ موقع کے اوپر رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب جو بات سمجھنے کی ہے کہ اتنی بڑی قربانی آخر امام حسین نے کیوں پیش کی، what reason behind the incident of کربلا، یا behind the tragedy of کربلا، کہ کربلا کے پیچھے وہ کون سے ریزن تھے جو اتنی بڑی قربانی دی گئی، آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ پھر اس کا جو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد جو اس کا امپیکٹ امت کے اوپر پڑا، انسانیت کے اوپر پڑا، کائنات کے اوپر پڑا، اور قیامت تک کائنات اس کو محسوس کرتی رہے گی۔ علامہ ابن عساکر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک امت کی رگوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے، امت کی رگوں کے اندر جو دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، امت کی رگوں کے اندر امت کی فکر اور تصور اور تخیل کے اندر جو دین کی حفاظت کی فکر اور تصور اور تخیل پایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر اولاد رسول اور خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو گرنے والا خون ہے، وہ قیامت تک امت کی رگوں کے اندر جہاد کی صورت میں، تحفظ ناموس رسالت کی صورت میں، تحفظ ناموس دین کی صورت میں، تحفظ ناموس قرآن کی صورت میں، تحفظ ناموس انبیاء کی صورت میں، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار کی صورت میں، اور تحفظ ناموس صحابہ کی صورت میں، فرمایا قیامت تک یہ امت کی رگوں کے اندر شہداء کربلا کا خون دوڑتا رہے گا، اور بڑے سے بڑے ابتلا کے دور کے اندر بھی، آزمائش کے دور کے اندر بھی، دکھوں کے دور کے اندر بھی، تکالیف کے دور کے اندر بھی، امت کے اوپر آنے والی ابتلاؤں اور آزمائشوں کے دور کے اندر بھی، شہادت امام عالی مقام امام حسین اور شہداء کربلا کی جو جذبہ ہے، وہ امت کو دین سے کبھی پیچھے ہٹنے نہیں دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، آج آپ دنیا بھر کے محکوم اور مجبور مسلمانوں کو دیکھ لیں، جو کفر کی طاقت کے سامنے، ظلم کی طاقتوں کے سامنے، جبر کی طاقتوں کے سامنے، اور بڑی بڑی سپر پاوروں کے سامنے، ننھے بچے بھی فلسطین کے آپ کو جو وہ سینہ سپر نظر آتے ہیں، معصوم اور ننھے بچے کشمیر کے آپ کو بڑی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ظالم افواج کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ اتنی بڑی ظالم فوجوں کے سامنے اور دین کی سربلندی کے لیے ان معصوم بچوں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور ان بڑے بڑے نوجوانوں کو اور ان ہدایت عمر لوگوں اور انسانیت کے ہر طبقے کو یہ جذبہ کس نے عطا فرمایا؟ تو ہر طرف سے آواز یہی آ رہی ہے
یہ جذبہ ہمیں کربلا میں امام عالی مقام سکھا گئے، یہ حوصلہ ہمیں امام عالی مقام دے گئے ہیں۔ کشمیر میں مظلوموں کا بہنے والا خون جو ندیوں کی طرح بہہ رہا ہے، آج اگر ان سے پوچھیں کہ وہ خون جو بہہ رہا ہے پھر بھی وہاں صبر کی داستانیں قائم ہیں، تمہیں یہ حوصلہ کس نے دیا ہے؟ تو وہاں سے بھی یہی آواز آئے گی کہ حضرت امام زین العابدین نے، حضرت سیدہ زینب نے اپنے سامنے اپنے خاندان کے 72 لاشوں کو جو ہے وہ سر اور تن سے جدا لاشوں کو دیکھا ہے، اور وہ اس لمحے بھی وہ جو ہے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو صبر امام زین العابدین بھی جو امت کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے امام عالی مقام امام حسین کی تربیت پر جانا ہوگا، اور دوسری طرف یزید کے کردار اور اس کی تربیت پر جانا ہوگا۔ پھر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ اتنی بڑی قربانی امام عالی مقام امام حسین نے کیسے دی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ 5 شعبان المعظم اور سن 4 ہجری کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دنیا سے ظاہری طور پر وصال ہوا یہ سن 11 ہجری کو ہوا۔ کب ہوا؟ 11 ہجری۔ تو 4 ہجری کی آپ کی پیدائش ہے اور 11 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ اسی طریقے سے 3 ہجری کی پیدائش سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ہے، اور 11 ہجری کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وصال ہے۔ تو یہ حسنین کریمین کو اپنی امام حسین کو زندگی کے 7 سال بچپن کے اور امام حسن کو 8 سال بچپن کے تربیت مصطفیٰ کے اندر گزرے۔ پیدا ہوئے تو آذان مصطفیٰ کریم نے کان میں خود دی، زبان پر پہلا لقمہ حضور نے اپنی زبان کے اوپر کھجور کو چبا کر اپنی زبان سے امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان کے اوپر پہلا لقمہ خود چھوڑا۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امام عالی مقام امام حسین پر جب پہلی نظر ڈالی تو صاحب مشکات نے فضائل اہل بیت کے اندر لکھا ہے کہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین کی پیشانی پر اپنے لب قدس کی پتیوں اور اپنے لب قدس سے اپنے ہونٹوں سے حضور نے بوسہ دیا۔ تو اب جب اس نماز ساتھ پڑھنے آ رہے ہیں تو ایک ہاتھ میں حسن مجتبیٰ کو پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں امام علی مقام امام حسین کو پکڑا ہوا۔ تو 7 سال تک میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت امام حسین کی تربیت کی، اور 7 سال کا جب بچہ ہوتا ہے اس کو شعور بھی آ جاتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی بچہ وہ اپنے خاندانی اور اپنے گھر کے اندر رہنے والے افراد کے اخلاق اور ان کے کردار کو اپنا لیتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی تھی، اور علامہ ابن عساکر نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت رسول کے مطابق تھا، حدود الہی کی پابندی میں آپ نے اپنی زندگی کے تمام اوقات گزارے ہیں، اور احکام الہی پر عمل، عدل و انصاف کو قائم رکھنا، صدقات و خیرات کا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمازوں کا کثرت سے ادا کرنا، روزوں کے بارے میں امام علی مقام کے روزوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ صائم الدہر تھے۔ صائم الدہر کا معنی یہ ہے کہ پورا سال کا اکثر حصہ آپ روزے میں رہتے تھے۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ آپ نماز تہجد اور شب بیداری یہ امام علی مقام امام حسین کا مشغلہ رہا ہے ساری زندگی۔ پھر آپ کی پوری پاکیزہ زندگی کا یہ شعار تھا، اور اس کو اس انداز سے آپ بیان فرماتے کان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الصلاۃ والصوم والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا لذاتہ۔ فرمایا کہ کثرت سے نمازوں کا ادا کرنا، کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے صدقات کرنا، کثرت سے نمازیں ادا کرنا، کثرت سے افعال خیر کرنا،
اور کثرت کے اوپر نماز تہجد اور دیگر اعمال اور افعال اور احکام دین پر عمل کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ اور کیوں مشغلہ تھا؟ یہ ساری تربیت میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ پوری زندگی حضرت امام علی مقام امام حسین کی جو تربیت تھی وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 7 سال حضور کی صحبت اختیار کرنے کے بعد، مرتبہ صحابیت پر فائز ہونے کے بعد، اولاد رسول کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد، سرکار نے سامنے کھڑا کر کے بتایا یہ میرے جو 2 نواسے ہیں، میرے نور نظر ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کی خوشبو ان سے آ رہی ہے، یہ جنت کے خوشبودار پھول ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی 7 سال اور 8 سال کی تربیت کے بعد جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مکمل جو ہے وہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تاجدار حق عطا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس نے کی؟ میرے مصطفیٰ نے کی۔ یعنی بچپن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے ہاں کثیر العیال تھے، تو آپ نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب سے جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کو مانگ کر لیا اور فرمایا کہ ان کی تربیت میں کروں گا۔ تو ساری زندگی سرکار نے مولا کائنات کی تربیت کی، تو مولا کائنات کی تربیت کے اندر تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا۔ پھر مولا کائنات نے جب حسنین کریمین کی تربیت کی تو پھر مولا حسنین کریمین کی تربیت کے اندر مولا کائنات کی تربیت کا بھی رنگ تھا، میرے مصطفیٰ کی تربیت کا بھی رنگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ذاتیں جو شخصیات تھیں وہ ان کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں تھا، دین کے خلاف نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ سنت کی پابندی، بلکہ یہاں تک علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت رسول کے مطابق گزرتا تھا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حدود الہی کی پابندی میں گزرتا تھا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ احکام دین پر عمل میں گزرتا تھا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عدل و انصاف کے ساتھ گزرتا تھا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے شعار اور کی علامات اختیار کر چکا تھا۔ اور میں اس تربیت کو پانے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کی عمر پائی۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید ہوئے کربلا کے موقع کے اوپر 10 محرم کو سن 61 ہجری کو جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 56 سال۔ کتنی؟ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن، 56 year 5 month and 5 days۔ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی کیا تھی؟ عمر تھی شہادت کے وقت۔ اب اس کے اوپر جو علامہ ابن عساکر نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے، وہ دلوں کو جو ہے وہ اور امت کو قیامت تک کے لیے تربیت دے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 56 سال کی عمر کے اندر، کتنی؟ 56 سالہ عمر کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر ادا کیے۔ کتنے حج ادا کیے تھے؟ 25 حج کا معنی کیا ہے کہ 25 سال تک مسلسل آپ جا کر بیت اللہ کا حج ادا کرتے رہے۔ تو اب 56 میں سے آپ 25 کو نکالیں تو یقیناً اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، 26 سال، 27 سال۔ جب آپ کی اس عمر سے 25 یعنی 56 سالہ زندگی کے اندر 25 سال آپ کی زندگی کے وہ ہیں کہ ہر سال آپ حج ادا کرتے رہے، ہر سال طواف کرتے رہے، حج ادا کرتے رہے، مناسک حج ادا کرتے رہے۔ اور پھر جس وقت دین کی حفاظت کی ضرورت پڑی تو بڑا عجیب منظر تھا، وہ جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص جو ہر سال حج کے لیے جاتا ہے اور پیدل چل کے مدینہ طیبہ سے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اور اس سال سن 61 ہجری اور 60 ہجری کے بیچ میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ حسنین کریمین، وہ امام عالی مقام امام حسین جو ہر سال حج کے موسم میں پیدل سفر کر کے مدینہ طیبہ سے مکہ جاتے تھے، اس سال بھی سفر کر دیا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں امام عالی مقام امام حسین حج کے لیے جا رہے ہیں، کا مشرق والے حرم کی طرف آ رہے ہیں، مغرب والے حرم کی طرف آ رہے ہیں، شمال والے حرم کی طرف آ رہے ہیں، جنوب والے حرم کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ لخت جگر مصطفیٰ اور وہ جگر گوشائے بطول جناب سیدنا امام عالی مقام امام حسین جو ہر سال جو ہے وہ حج کے لیے جاتے تھے، اس دفعہ لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں، وہ حرم کو چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح تاریخ طبری کے اندر اور اسی طریقے سے دیگر جب مورخین اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین کو جب یزید کا ظلم و ستم، اس کی جبر، اور اس کو امام علی علامہ ابن عساکر نے یزید کی بد کرداری کو اور اس کے ظلم کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ایک طرف امام علی مقام امام حسین کی پوری زندگی ایک کا ایک لمحہ سنت کے مطابق گزر رہا تھا، اور یہاں تک آپ نے ایک چیز پر بحث کیا ہے امام علی مقام کی۔ آپ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد اور پھر کیا کرتے تھے؟ آپ 1000 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، راتوں کو شب بیداری کے اندر وقت گزارا کرتے تھے۔ اور فرمایا اس کی وجہ کیا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی انہیں بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا مظلومن، یہ ظلمن یہ شہید کیا جائے گا، میرے اس بیٹے کو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے میرے اس نواسے کی شہادت کی خبر دی۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس اس جگہ کی مٹی لے کر آئے اور فرمایا کہ اس مقام کے اوپر جو وہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی حدیث آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں آگے چل کے پیش کروں گا۔ فرمایا کہ یہ سارا امام علی مقام کی زندگی کی ایک لمحے کو بیان کرنے کے بعد امام ابن عساکر لکھتے ہیں جبکہ دوسری طرف یزید پلیت و ملعون، فرماتے ہیں کہ یزید پلیت و ملعون کہ ہاں تمام معمولات کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ فرمایا کہ وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ حدود الہی کو پامال کرنے والا تھا، وہ شراب پینے والا تھا، اعلانیہ زنا کرنے والا تھا، اعلانیہ طور پر عریانی اور فحاشی کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو اعلانیہ طور پر حرام کر رہا تھا، حدود الہی کی پامالی کر رہا تھا، قرآن کریم کی اعلانیہ بے حرمتی کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خلق خدا کو ظلم کا نشانہ بنا رہا تھا، شراب نوشی کر رہا تھا، حرام خوری عام تھی، بے حیائی عام تھی، عریانی عام تھی، فحاشی عام تھی، اور ایسے حالات کے اندر ایک فاسق اور فاجر، ظالم اور جابر کے خلاف آواز حق بلند کرنا یہ امام علی مقام امام حسین کے منصب کا بھی تقاضا تھا، آپ کے نسب کا بھی تقاضا تھا، آپ کی تربیت کا بھی تقاضا تھا، آپ کے کردار کا بھی تقاضا تھا۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ فرمایا امام علی مقام امام حسین نے اس باطل حکمران کے خلاف، اس ظالم حکمران کے خلاف، اس حدود الہی کو پامال کرنے والے ظالم حکمران کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر کے اس کی بیعت سے انکار کر کے، اور پھر فرمایا کہ اہل کوفہ کی جانب سے 40,000 خطوط لکھے گئے امام علی مقام کو، اور 40,000 خطوط لکھ کر امام علی مقام کو اس طرح متوجہ کیا گیا کہ ہم اس یزید یہ اعلانیہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ 40,000 خطوط کے اندر یزید کے ظلم کی گواہی تھی، 40,000 خطوط کے اندر یزید کی بدکرداری کی گواہی تھی، 40,000 خطوط کے اندر یزید کی جو
دین کی حدود کو پامال کرنے کی جو اس کی بدکرداری تھی اس کی گواہی تھی. اور 40,000 خطوط لکھ کر اہل کوفہ نے آپ کو بیعت کی دعوت دی اور کہا کہ آپ رسول اللہ کے امین ہیں، آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں، اور اس دور میں آپ سے پارسا کوئی نہیں ہے. لہذا 40,000 خطوط لکھ کر امام علی مقام امام حسین کو متوجہ کیا گیا. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، برطانیہ کے اندر، جب بھی پارلیمنٹ کے اندر کسی مسئلے پر بحث کرانی ہو عوام کو، تو یہاں برطانیہ کے قانون کے مطابق یہ قانون ہے کہ اگر 1,00,000 پیٹیشنز سائن ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ جائیں اور عوام کی طرف سے یہ مطالبہ آ جائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پر پارلیمنٹ پر بحث ہونی چاہیے، یہ مسئلہ ہے جس سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کے اوپر جب پارلیمنٹ میں پابندی لگنی چاہیے، اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. تو یہاں برطانیہ کے قانون کے مطابق جب 1,00,000 یا چند ہزار پیٹیشنز کسی ایک مسئلے کے مطابق آ جائیں تو پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم نے کتنی پیٹیشنز یہاں سے سائن کر کے بھیجی ہے کہ اس مسئلے پر بحث ہونی چاہیے. اسی طریقے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 40,000 خطوط آ چکے تھے. 40,000 خطوط کے اندر یزید کی ظلم، یزید کی بدکرداری، یزید کی فحاشی، یزید کی عریانی، یزید ملعون و پلید کی جو حدود شرع کی جو وہ دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، یہ ساری پیش کر کے جب امام علی مقام امام حسین کو اس طرح متوجہ کیا گیا تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ شرعی طور پر امام علی مقام امام حسین اگر وہاں نہ جاتے اور ان لوگوں کی بات اور ان کی آواز کو سننے کے لیے نہ جاتے اور آواز حق کو بلند کرنے کے لیے نہ جاتے تو پھر قیامت تک کے لیے اگر کوئی کسی کو کہتا نا کہ بھائی تم چوری کیوں کر رہے ہو، تم شراب کیوں پی رہے ہو، تم زنا کیوں کر رہے ہو، تم ظلم کیوں کر رہے ہو، تم گناہ کی زندگی کیوں گزار رہے ہو، اگر کسی کو کوئی روکتا تو وہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی امام علی مقام امام حسین کی موجودگی میں یہ ہوتا رہا جو نواسۂ رسول تھے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے کے لیے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی ہے دین کو بچانے کے لیے. 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قربان کر کے بتا دیا کہ جب دین کی حرمتوں کا معاملہ آئے تو تمہارے سامنے اگر اولاد کی محبت آئے، آڑے آ جائے اور تمہیں دین کی حرمتیں بچانے سے روکے تو تمہارے لیے اسوہ حسینی ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو دین کے لیے قربان کیا اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قربان کیا تھا. ان کے حلق سے پیوست تیر کو خود اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا تھا اور کائنات کو بتا دیا تھا کہ دین کی حرمتوں کے لیے اگر تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے تو تمہارے لیے اسوہ حسینی موجود ہونا چاہیے. اور پھر نوجوان علی اکبر جن کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے جوان سال بیٹے، فرمایا کہ ان کے چہرے میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا. صحابہ اکرام حضرت امام علی مقام کے گھر پر جاتے، دستک دیتے تو آپ پوچھتے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے کہ ہمیں سرکار کی یاد آ رہی تھی، ہم حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے آئے ہیں کیونکہ ہمیں چہرہ علی اکبر میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا. کہتے ہیں سرکار کی سب سے زیادہ شبیہ حضرت علی اکبر کے اندر تھی، آپ نے نوجوان علی اکبر کو قربان کر دیا. خان کربلا کے جو 72 افراد شہید ہوئے ہیں ان میں سے 20 لوگ وہ تھے جن کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ تھا، جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، اس کو بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا. یہ ایسی ظلم کی اور ایسی جبر کی داستانیں ہیں اور عشق و محبت کی ایسی فراوانی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی اگر ایسے حالات کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا، فرمایا یہ منصب حسینی کا تقاضا تھا جس کو انہوں نے پورا کیا. اور نہ صرف پورا کیا بلکہ اپنی اولاد کو قربان کر دیا. اپنے آپ کو جب دیکھا کہ دین بچ جائے گا لیکن یہ حسین کے خون کی قربانی مانگتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن عساکر نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو امت میں جذبہ جہاد امت کی رگوں کے اندر موجود ہے، یہ کربلا کا بہتا ہوا خون امت کی جو ہے وہ رگوں کے اندر جا رہا ہے. فرمایا قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کا جو جذبہ امت کے اندر موجود ہے اور رہے گا، فرمایا کہ
کہ یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا کہ آپ نے حق کے مقابلے کے اندر میں اب ایک فاسق و فاجر اور ظالم اور جابر اور حدود و الہی کو توڑنے والے بدبخش کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر کے قیامت تک کے لیے امت کو جو ہے وہ دین پر قائم رہنے کا سبق دے دیا، پھر اپنا موقف خود بیان کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ مقام بیضا کے اوپر جب امام علی مقام امام حسین پہنچے تو آپ نے وہاں پر خطبہ دیا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ امام علی مقام امام حسین کا کیا تھا؟ موقف تھا۔ آپ فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امام حسین کے خطبے کے الفاظ کا ترجمہ میں کروں گا، فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے، ایسے حاکم کو دیکھے جو ظالم ہو، جو حرام کو حلال سمجھتا ہو، اور جو حدود الہی کو توڑنے والا ہو، جو اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، جو سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، بندگان خدا پر ظلم اور سرکشی کرنے والا ہو، اور بندگان خدا پر ظلم اور جبر کرنے والا ہو، اور دین کی حدود کو توڑنے والا ہو، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر جو لوگ جو صاحب اختیار ہیں وہ اگر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا ان کو بھی اس ظالم کے ساتھ اٹھائے گا۔ امام علی مقام نے اپنا موقف دے دیا، اس لیے جبر کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور قیامت تک امت کو جو ہے وہ جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر پوری مکمل تفصیلات جاری ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کا جو بیان ہے وہ منڈے کو پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ پورا مہینہ سیریل کے طور پر ہم ٹریجڈی آف کربلا کے اوپر، سانحہ کربلا کے اوپر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وقت کی قلت کے پیش